ریچھو کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ کر ہمیں یقین ہو گیا کہ اب ہم پوری طرح خطرے میں آ چکے ہیں۔ میں تو ڈر کر اپنے شوہر کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت ایک ریچھ نے کھڑے ہو کر ڈانس کرنا شروع کر دیا اور دوسرے ریچھ بھی دو پیروں پر کھڑے ہو کر تالیاں بجانے لگے۔ وہ ہمیں خوخار نظروں سے دیکھ رہے تھے اور بڑی زہریلی ہنسی ہنس رہے تھے، جیسے ہمارا اور ہماری بے بسی کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ اس کے بعد وہ ریچھ جو کھڑے ہو کر سب سے پہلے ناچا تھا وہ آگے بڑھا، باقی چاروں ریچھ اپنی جگہ کھڑے رہے اور اس ریچھ نے ہمارے قریب آ کر میری طرف اپنا پنجہ بڑھایا جیسے وہ مجھے طلب کر رہا ہو۔ میری چیخ نکل گئی۔ سرفراز خان نے کوئی عمل پڑھ کر ریچھ کی طرف پھونک ماری، لیکن کچھ نہیں ہوا۔ ریچھ نے پھر میری طرف اپنا پنجہ بڑھایا اور اس وقت وہ چاروں ریچھ ہمارے قریب آ گئے اور انہوں نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب ہم پوری طرح سے ان ریچھوں کے قبضے میں تھے۔ اس وقت نسیم نے ایک غلطی کی۔ اس نے اپنے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا ایک ریچھ کے مار دیا۔ بس پھر تو قیامت آ گئی۔ ایک ریچھ نے نسیم پر حملہ کر دیا۔ نسیم زمین پر گر گئے اور ریچھ ان پر سوار ہو گیا۔ اس کے فوراً ہی بعد دوسرے ریچھ نے مجھے دبوچ لیا۔ میں نے بہت بچنے کی کوشش کی لیکن اس نے مجھے نہیں چھوڑا۔ مجھ پر ریچھ کا حملہ دیکھ کر میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور انہوں نے اس ریچھ پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اسی وقت تیسرے ریچھ نے میرے شوہر کو پچھاڑ دیا اور وہ ان پر سوار ہو گیا۔ اس وقت ہم سب بہت خوفزدہ ہو چکے تھے اور ہمیں یقین ہو گیا تھا کہ اب ہم میں سے کسی ایک کی جان ضرور جائے گی۔ جس ریچھ نے مجھے دبوچ رکھا تھا وہ مجھ پر مہربانی کرنے لگا۔ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ مجھے گھن بھی آ رہا تھا اور خوف کی وجہ سے میری سانسیں بھی رک رہی تھی۔ اچانک اسی وقت ایک آواز گونجی، ڈرنا مت، ہم تمہاری مدد کو آ رہے ہیں۔ میں نے دیکھا سامنے تین آدمی جو انسان ہی لگ رہے تھے اور جو کرتے پجامے میں تھے اور ان کے چہروں پر داڑیاں بھی تھی اور سروں پر ٹوپیاں بھی۔ یہ لوگ مولوی سے لگ رہے تھے۔ انہوں نے ہماری طرف بڑھتے ہوئے ہمیں تسلی دی اور بالکل قریب آ کر انہوں نے مٹھی بھر خاک ان ریچھ کی طرف اچھالی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ریچھ غائب ہو گئے اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ریچھ نہیں تھے بلکہ جنات تھے جو ریچھ کی شکل میں ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ آپ لوگ کون ہیں؟ نسیم نے پوچھا۔ جو کوئی بھی ہو، میرے شوہر نے کہا، ہمارے تو یہ محسن ہیں، اگر یہ نہ آتے تو ہم خطرے میں آ چکے تھے۔ پہلے آپ بتائیے کہ آپ کون ہیں اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ان میں سے ایک شخص نے کہا۔ ہم آپ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، نسیم بولے، دراصل ہم یہاں خزانہ نکالنے کے چکر میں آئے تھے۔ چلو پھر تو ہماری تمہاری پڑ جائے گی، کیونکہ ہم بھی خزانے کی تلاش میں 10 دن سے یہاں بھٹک رہے ہیں۔ اس کے بعد ان تینوں نے اپنا تعارف کرایا۔ یہ تینوں بہت بڑے عامل تھے۔ ان میں سے ایک کا نام مولانا جنید تھا، یہ سب سے بڑے تھے، عمر میں بھی اور عمل میں بھی۔ دوسرے کا نام مولانا ذبیح اللہ تھا اور تیسرے کا نام مولانا عرفان الہی تھا۔ یہ لوگ جادو اور جنات کو ختم کرنے کے ماہر تھے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بھی پچھلے 10 دنوں سے اس قلعے میں بھٹک رہے ہیں اور انہیں کسی مدرسے کو بنانے کے لیے خزانے کی تلاش تھی۔ اس کے بعد ہم نے اپنا اپنا تعارف کرایا۔ مولانا جنید صاحب نے میرے شوہر سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، چلو ہم سب چل کر خزانے کی تلاش کریں گے اور اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم آپس میں برابر برابر تقسیم کر لیں گے، آدھا آپ کا ہوگا اور آدھا ہمارا۔ ان لوگوں کی ملاقات سے ہمیں بہت طاقت ملی اور ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اب ہم کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ مولانا ذبیح اللہ اور مولانا عرفان الہی نے ہمیں بتایا کہ مولانا جنید بہت بڑے عامل ہیں اور جنات کو قابو کرنے کی اور جلانے کی پوری مہارت رکھتے ہیں۔ یہ سن کر ہمیں خوشی بھی ہوئی اور اطمینان بھی ہوا۔ اسی دوران نسیم نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہمیں ایک جگہ سے ایک پرانی اور بوسیدہ سی کتاب ہاتھ لگی تھی اور یہی کتاب اس قلعے تک پہنچنے کا ذریعہ بنی۔ اس کتاب میں کچھ نشاندہی کی گئی ہے اور نشاندہی یہ ہے کہ کمرہ نمبر 3 میں خزانہ موجود ہے، لیکن یہ نمبر 3 کہاں ہے یہ اندازہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سن کر مولانا جنید نے کتاب کو سرسری نظروں سے دیکھا، پھر بولے، چلو اٹھو، وقت ضائع کیے بغیر کمرہ نمبر 3 کو تلاش کریں۔ سامنے ہی ایک چبوترا تھا، اس پر ہم سب لوگ بیٹھ گئے اور ہم نے وہاں بیٹھ کر کچھ ناشتہ پانی کیا اور یہ مشورہ کیا کہ اب کس طرح 3 نمبر کمرے کو تلاش کریں۔ اب ہمیں کافی اطمینان ہو گیا تھا، کیونکہ سرفراز خان عامل تو تھے لیکن انہیں عملیات میں پوری مہارت نہیں تھی۔ جب ہمیں معلوم ہوا کہ مولانا جنید بہت بڑے عامل ہیں اور ہزاروں جنات کو انہوں نے بوتل میں بند کر کے قبرستانوں میں دبا دیا ہے،
تو ہمیں یہ اطمینان ہو گیا کہ پرانے قلعے میں اگر ہماری لڑائی جنات سے ہو گئی تو وہ آسانی سے ہم پر قابو نہیں پا سکیں گے۔ ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سامان سمیٹ ہی رہے تھے کہ شہباز خان بولے، عذرا بھابی، شاید زلزلہ آ رہا ہے، یہ دیکھو زمین ہل رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہم سب نے دیکھا کہ جس چبوترے پر ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پوری زمین ہنڈولا بن گئی ہو۔ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ ہم ایک دوسرے سے ٹکرا گئے اور سامنے کی پرانی عمارت بھی اس طرح ہل رہی تھی جیسے اینٹ پتھروں کی نہیں بلکہ کاغذ کی بنی ہوئی ہو۔ میرے منہ سے تو ایک دم یہ نکل گیا، جل تو جلال تو، آئی بلا کو ٹال تو۔ زلزلے کا یہ جھٹکا تقریباً 1 منٹ تک رہا اور اس 1 منٹ میں ہمارے ہوش اڑ گئے اور ہمیں یہ اندیشہ ہو گیا کہ زمین پھٹ جائے گی اور ہم سب اس میں دھنس جائیں گے۔ زلزلے کے جھٹکے کے بعد ہم لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور ہم جدھر منہ اٹھا ادھر چل دیے۔ قلعے کے اندر جگہ جگہ گھاس اگی ہوئی تھی اور جگہ جگہ سے زمین پھٹی ہوئی تھی، چلنا بہت دشوار تھا۔ یہ قلعہ تقریباً 1 کلومیٹر میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے در و دیوار سے وحشت ٹپک رہی تھی، کہیں کہیں سے سانپ، بچھو، نیولے اور اژدہے بھی نظر آ رہے تھے، اس لیے بہت احتیاط کے ساتھ چلنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دور چلنے کے بعد ایک برآمدہ سا نظر آیا۔ جب ہم برآمدے کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا اس برآمدے کے اندر ایک کوٹھری سی تھی۔ آؤ دیکھتے ہیں کہ یہ کوٹھری کیا ہے۔ مولانا جنید آگے آگے تھے اور ہم سب ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ کوٹھری میں گھپ اندھیرا تھا، ہاتھ کو ہاتھ نہیں سجھائی دیتا تھا۔ مولانا جنید کے ہاتھ میں بہت بڑی ٹارچ تھی۔ انہوں نے ٹارچ آن کی تو اس کوٹھری میں کچھ مورتیاں نظر آئیں۔ غالباً یہ چھوٹا سا مندر تھا، لیکن باہر مندر ہونے کی کوئی علامت موجود نہیں تھی۔ مولانا جنید نے اس کوٹھری میں ایک سائیڈ میں روشنی ڈالی، کچھ جگہ کھدی ہوئی تھی، تقریباً 2-2.5 گز۔ مولانا نے میرے شوہر کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا، مطلب سمجھے؟ میں نہیں سمجھا، میرے شوہر نے کہا۔ محترم، یہاں ہم سے پہلے بھی کوئی آ چکا ہے اور اس نے یہ جگہ اس لیے کھودی ہوگی کہ اسے یہاں خزانے کا امکان ہوگا۔ دراصل اکثر ہندو لوگ اپنی پوجا پاٹ کی جگہ میں لکشمی دبا دیا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین میں مال دبانے سے مال آتا ہے، اور ان کی نیت یہ بھی ہوتی ہوگی کہ بھگوان ہمارے مال کی حفاظت کریں گے۔ لیکن میرا اپنا عمل یہ بتاتا ہے کہ یہاں خزانہ نہیں تھا۔ اس کے بعد ہم اس کوٹھری سے نکل گئے۔ کچھ دور چلنے کے بعد ہماری نظر ایک پرانی سی عمارت پر پڑی۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا۔ یہ مکان اس طرح بنا ہوا تھا کہ اس کے چاروں طرف دروازہ تھا۔ ایک سائڈ سے دروازہ بند تھا، باقی 3 طرف سے کیواڑ موجود نہیں تھے۔ جس طرف کیواڑ موجود تھے ان کی حالت بھی بہت خستہ تھی، لیکن خستہ ہونے کے باوجود ان پر جو نقش و نگار موجود تھے ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ کسی زمانے میں یہ کیواڑ بہت خوبصورت رہے ہوں گے۔ مولانا جنید اور ان کے ساتھیوں نے اس عمارت کا چاروں طرف سے جائزہ لیا۔ اس کے بعد وہ سرفراز خان سے بولے، خان صاحب، یہ عمارت بہت اہم ہے۔ اس کے بعد مولانا جنید نے نسیم کی طرف مخاطب ہو کر کہا، برخوردار، تمہارا کیا خیال ہے؟ نسیم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ مولانا جنید بولے، تم اپنی وہ کتاب نکالو اور دیکھو اس عمارت کا نقشہ کہاں بنا ہوا ہے۔ نسیم نے جھٹ سے وہ کتاب نکالی اور پھر سب وہیں کھڑے کھڑے اس کتاب کے ورقوں کو دیکھنے لگے۔ کتاب کے اوراق اس قدر بھر بھرے سے ہو گئے تھے، ذرا سی بد احتیاطی سے پھٹ جاتے تھے۔ مولانا جنید نے بہت احتیاط کے ساتھ ایک ایک ورق پلٹا۔ بالآخر اس کتاب میں ایک جگہ اس عمارت کا نقشہ مل گیا۔ مولانا ہی نے وہ عمارت پہچانی اور کہا، دیکھو یہ عمارت جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں وہ یہ ہے۔ ہم سب نے بھی غور سے دیکھا اور ہمارے کچھ سمجھ میں آیا، لیکن پوری طرح سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر مولانا نے ہمیں سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو اس عمارت کا مشرقی حصہ یہ ہے اور اس کے سامنے ایک کنواں نقشے میں دیا گیا ہے جو وہ ہے۔ مولانا جنید نے ایک کنویں کی طرف اشارہ کیا۔ ہم اس کنویں کے پاس گئے۔ کنواں تو اب خشک ہو چکا تھا اور اس کے منہ پر اونچی اونچی گھاس اگی ہوئی تھی اور ایک پیپل کا درخت بھی اگا ہوا تھا جو خاصا بڑا ہو گیا تھا۔ اس کے بعد مولانا نے کہا، اب اس عمارت کے غروبی دروازے کو دیکھو، نقشے میں گھوڑوں کا استبل دیا گیا ہے جو وہ ہے۔ مولانا جنید نے ایک دالان کی طرف اشارہ کیا۔ ہم سب دالان تک گئے
اور اندازہ ہوا کہ یہ دالان جو اچھا بڑا تھا یقیناً کسی زمانے میں گھوڑوں کا استبل رہا ہوگا۔ اس میں گھوڑوں کے کھانے کی جو کھونڈیں ہوتی ہیں وہ بھی بنی ہوئی تھی۔ اس کے بعد مولانا جنید نے کتاب کی ورق گردانی کرتے ہوئے کہا، دیکھو یہ اس عمارت کا شمالی حصہ ہے، یہاں کمرہ ہے جو اب موجود نہیں ہے۔ ہم اس طرف گئے جہاں کتاب میں کمرے کا حوالہ دیا گیا تھا۔ ہمیں حیرت ہوئی کہ وہاں کمرہ تو نہیں تھا لیکن اس کی بنیادیں موجود تھی۔ اس کے بعد مولانا جنید نے کہا کہ یہ اس عمارت کا جنوبی حصہ ہے۔ یہاں پرانے زمانے کی گھڑی کا اشارہ تھا جو دھوپ سے وقت بتاتی ہے، لیکن یہ گھڑی اس جگہ پر موجود نہیں تھی اور اس کے آثار بھی نہیں تھے۔ مولانا جنید بولے، اس عمارت کی 3 سائڈوں میں جو علامتیں دی گئی ہیں ان کے آثار ابھی تک موجود ہیں، صرف جنوبی حصے کے آثار غائب ہیں۔ اسی وقت مولانا ذبیح اللہ بولے، حضرت یہ دیکھو، اس عمارت کا سائز لکھا ہے 1200 مربع گز۔ چلو اس کو ناپ لیتے ہیں۔ اگر یہ 1200 مربع اسکوائر گز ہے تو سمجھ لو یہ عمارت وہی ہے جس کا نقشہ کتاب میں دیا گیا ہے۔ اور جب ہم نے اس عمارت کو ناپا تو وہ عمارت 1200 مربع گز ہی نکلی۔ یہ عمارت اس قلعے کی سب سے اہم عمارت ہے۔ مولانا جنید بولے، شاید اسی عمارت میں اس قلعے کے راجہ مہاراجہ یا مالکان رہتے ہوں گے۔ اب اس کتاب کو تو رکھو اور اس عمارت میں چلو۔ یہ کہہ کر مولانا جنید اس عمارت کے مشرقی دروازے کی طرف بڑھنے لگے اور ہم سب بھی ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ جب ہم عمارت کے دروازے پر پہنچے تو بہت بھیانک قسم کی آواز آئی، رک جاؤ، تم سب کی جان خطرے میں ہے۔ مولانا جنید نے ہم سب کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھو ہم تو خزانے تک ضرور پہنچیں گے، اگر آپ لوگوں کو کوئی ڈر خوف ہو تو آپ اپنا ارادہ بدل سکتے ہیں۔ نسیم بولے، ہم مرنا پسند کریں گے لیکن اپنا ارادہ نہیں بدلیں گے۔ کیوں بھائی صاحب؟ نسیم نے میرے شوہر سے تائید چاہی۔ میرے شوہر بولے، حضرت جب اوکھلی میں سر دے ہی دیا ہے ڈرنے سے کیا ہوگا، تو کریں بسم اللہ۔ مولانا جنید بولے، چلیے ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ سرفراز اور شہباز ایک ساتھ بولے۔ یہ سنتے ہی مولانا جنید ایک دم اندر داخل ہو گئے اور ان کے ساتھ ساتھ ہم سب بھی عمارت میں داخل ہو گئے۔ شروع میں ایک صحن تھا جو کسی زمانے میں اونچا رہا ہوگا۔ اس کے بعد ایک بہت بڑا دالان تھا۔ اس دالان میں خون کے نشانات تھے، جیسے یہاں کوئی قتل و غارت گری ہوئی ہو۔ اس دالان میں دونوں طرف 2 مچان تھے۔ ایک مچان میں سینکڑوں کی تعداد میں چھپکلیاں دیوار کو لپٹی ہوئی تھی۔ دوسری طرف ایک کالے رنگ کی بلی بیٹھی تھی جو بالکل سیاہ فام تھی، عجیب سی کالی۔ وہ عجیب نظروں سے ہم سب کو دیکھ رہی تھی۔ مولانا جنید نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، کیا اس گھر میں کوئی مرد نہیں ہے؟ ہم سب بلی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بلی نے اس طرف اشارہ کیا جس طرف چھپکلیاں تھی۔ ہم نے جو ادھر پلٹ کر دیکھا تو مچان پر ایک بہت بڑا لنگور نظر آیا۔ یہ بھی بالکل کالے رنگ کا تھا، سیاہ فام۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ لنگور چھلانگ لگا کر بلی کے پاس آ گیا اور اس نے بلی کو ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ مولانا جنید نے کہا، چلو اندر کمرے میں چلو۔ دالان کے اندر ایک کمرے کا دروازہ تھا اور اس کے دونوں کواڑ بھی موجود تھے۔ مولانا جنید کمرے میں داخل ہو گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ آواز پھر آئی، رک جاؤ، تم سب کی جان خطرے میں ہے۔ کمرے میں بھیانک اندھیرا تھا، صرف ٹارچ کی روشنی سے کچھ نظر آتا تھا۔ کمرے میں تعفن بھی پھیلا ہوا تھا۔ بدبو اس قدر تھی کہ ابھی تک اگر اس بدبو کا خیال آ جاتا ہے تو دماغ چکرانے لگتا ہے۔ مجھے الٹی سی ہونے لگی تو میرے شوہر نے کہا کہ ہنا، خود کو سنبھالو، بدبو کس قدر ہے؟ وہ تو ہے، لیکن خود کو سنبھالے رکھو اور دوپٹے سے اپنی ناک بند کر لو۔ اسی وقت ایک خوفناک ہنسی نے ہم سب کے بڑھتے ہوئے قدم روک دیے۔ مولانا جنید نے کہا، کون ہو تم؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ چند منٹ تک بالکل سناٹا رہا۔ اس کے بعد پھر ایک زہریلی سی ہنسی فضا میں گونجی۔ اس مرتبہ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کئی لوگ ایک ساتھ ہنس رہے ہوں۔
مولانا جنید بولے، جن جن لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہو وہ پڑھ لے۔ اس کے بعد انہوں نے ٹارچ کی روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ سامنے ایک اور کمرہ بھی ہے، اب ہم اس میں داخل ہوں گے، ڈرنا بالکل نہیں۔ ابھی مولانا کا جملہ بھی پورا نہیں ہوا تھا کہ ایک زناٹے دار تماچا ان سے لگا۔ لمحے کے لیے وہ چکرا گئے، پھر وہ چیخے، کمبخت مردود سامنے آ، پھر میں بتاؤں گا کہ جن اور انسان میں کون زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ ایک خوفناک قسم کی ہنسی پھر فضا میں گونجی، اور اس کے بعد یہ محسوس ہوا جیسے بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں۔ 2 منٹ تک بالکل خاموشی رہی۔ اس کے بعد مولانا جنید نے بہت سخت لب و لہجے میں کہا، ہٹ جاؤ تم راستے سے ورنہ برا ہوگا۔ میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا، کون ہے جس سے مولانا بات کر رہے ہیں؟ چپ رہو، کوئی ہوگا، میرے شوہر نے کہا۔ نظر تو مجھے بھی نہیں آ رہا ہے۔ میں نے دیکھا سرفراز خان بھی جلدی جلدی کوئی عمل پڑھ رہے تھے، بالکل سب کی زبانیں چل رہی تھی۔ میں نے بھی جو کچھ یاد آیا پڑھنا شروع کر دیا، لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ مولانا جنید بالکل خاموش کھڑے تھے۔ وہ پھر چیخے، ہمارا راستہ چھوڑ دو، ہمارا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں ہے، ہم انسانوں کے دبائے ہوئے خزانے کی کھوج میں ہیں۔ یہ خزانہ انسانوں کی ملکیت ہے، جنات کی نہیں۔ ایک دم ایک بھاری بھرکم آواز سب کے کانوں میں ٹکرائی۔ بہت ہی کھردرے سے لہجے میں کوئی کہہ رہا تھا، کیا تم نہیں جانتے کہ زمین کے نیچے کی ہر چیز جنات کی ملکیت ہو جاتی ہے؟ ہم تمہیں اس خزانے تک نہیں پہنچنے دیں گے، اور اگر تم باز نہیں آئے تو ہم تمہیں مار دیں گے۔ ابھی ہر طرف تم آگ کے شعلے دیکھو گے، اس وقت تمہارے بھاگنے کا راستہ بھی نہیں ملے گا۔ اسی وقت بہت زوردار انداز میں دروازہ بند ہوا، اور میرے شوہر نے جو پلٹ کر دیکھا تو کمرے کے کواڑ ایک دم بند ہو گئے، اور ہم سب نے دیکھا کہ وہاں ایک ہاتھی کھڑا ہوا تھا اور اس پر ایک کالی بلی سوار تھی۔ اب کیا ہوگا؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ کیا ہوگا؟ مقابلہ ہوگا، مولانا جنید نے کہا، اور انہوں نے یہ بھی کہا، دیکھو سامنے میں ٹارچ کی روشنی ڈال رہا ہوں، وہ کیا لکھا ہے۔ ہم سب نے دیکھا اس کمرے میں پھر ایک کمرہ تھا، اور اس پر لکھا ہوا تھا نیند والا کمرہ۔ لیکن یہ تو اردو میں نیند لکھا ہے۔ جی ہاں، تم بھول گئی، مولانا جنید مجھ سے مخاطب ہوئے، یہی ہے وہ نمبر 3 کمرہ جس کو نیند کا کمرہ لکھا گیا ہے، اور نیند سے مراد نیند نہیں بلکہ سونا ہے۔ ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ گئے ہیں، ہمت رکھنا، یا تو ہم مریں گے یا سونے کا ڈھیر لے کر یہاں سے جائیں گے۔ اسی وقت جس کمرے میں ہم کھڑے تھے اس کی چاروں دیواروں میں آگ لگنی شروع ہو گئی۔ اف میرے اللہ، اب کیا ہوگا؟ میں بڑبڑائی، یہ ملا تم سب کو مروا دے گا۔ میں دروازہ کھلوا رہا ہوں، تم سب یہاں سے بھاگ جاؤ، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اگر تم نہیں بھاگے تو میں تم سب کو ختم کر دوں گا۔ اور اسی وقت دروازہ کھل گیا، وہ ہاتھی بھی غائب ہو گیا۔ چھنو میاں، میں نے نسیم کو مخاطب کیا، چھوڑو اس خزانے کو، جلدی واپس چلو۔ نہیں بھابھی، نسیم بولا، موت جہاں جس طرح لکھی ہوتی ہے اسی طرح آتی ہے، ہم نہیں جائیں گے، اور اگر مرنا ہی ہے تو مر جائیں گے، آؤ آگے چلیں۔ مولانا کا عمل شاید کام کر گیا تھا، اور جو مخلوق راستہ روکے کھڑی تھی وہ ہٹ گئی تھی، لیکن سامنے والا کمرہ جس پر نیند لکھا تھا وہ بند تھا۔ اس کے دروازے کے قریب جا کر مولانا جنید نے کوئی عمل پڑھا، لیکن دروازہ نہیں کھلا۔ پھر ایک بھیانک آواز کمرے میں گونجی، اس کمرے میں ہماری بیویاں ہیں، تم اس کمرے میں نہیں جا سکتے، خزانہ اسی کمرے میں ہے جہاں تم کھڑے ہو، اگر تم نکال سکتے ہو تو نکال لو، تم دھوکہ دے رہے ہو۔ مولانا جنید چیخے، اور اس کے بعد انہوں نے پرزور آواز میں کہا، اے سورہ جن کا عامل ہوں، میں ابھی حاضرات کر کے شاہ جنات کو بلوا لوں گا، وہ تمہارا قصہ تمام کر دیں گے۔ شاہ جنات سے ہماری بات ہو چکی ہے، کوئی بولا، جس خزانے کی تم تلاش میں ہو وہ ہمارا ہے، اگر تم نے اس کو نکالنے کی کوشش کی تو تم سب کی چھوٹی اولاد اسی وقت ختم ہو جائے گی۔ مولانا جنید نے سورہ جن پڑھنا شروع کی۔ وہ زور زور سے پڑھ رہے تھے اور ان کی آواز میں غصہ تھا، لیکن وہ پڑھتے پڑھتے اٹک گئے، انہیں یاد نہیں آ رہا تھا۔
پھر ایک بھیانک قسم کی آواز آئی، تم پڑھ نہیں سکتے، ہم نے تمہارے حافظے پر قبضہ کر لیا ہے۔ اسی وقت کمرے میں خون برسنا شروع ہوا اور یہ خون انتہائی بدبودار تھا۔ ہم سب خون میں شرابور ہو گئے۔ مولانا جنید نے سرفراز خان اور ذبیح اللہ سے کہا، تم دونوں اصحاب کہف کے نام پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں، ہمیں ہر صورت میں اندر کمرے میں جانا ہے۔ اصحاب کہف کے نام پڑھنے سے خون کی بارش رک گئی۔ اس کے بعد مولانا جنید نے اپنی جیب سے کوئی خاک نکالی اور کمرے کے دروازے پر اس کو پھینک دیا۔ پتہ نہیں وہ کیسی خاک تھی، اس کے پھینکتے ہی کمرے کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔ اس کمرے میں کچھ روشنی تھی، ہم سب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے تھے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ اس کمرے میں کوئی روشن دان نہیں تھا اور کمرے میں کوئی لائٹ وغیرہ بھی نہیں تھی۔ پھر بھی اس کمرے میں اندھیرا نہیں تھا اور بغیر ٹارچ جلائے ہوئے بھی ہر چیز نظر آ رہی تھی۔ یہ کمرہ بہت بڑا کمرہ تھا، یہ اندازاً 50 گز مربع ہوگا۔ کمرے میں کوئی چیز نظر نہیں آئی، نہ بلی، نہ گدھا، نہ ہاتھی، نہ چمگادڑ، نہ کوئی بندر۔ کمرے میں بالکل سناٹا تھا۔ مولانا جنید نے ایک طرف ٹارچ ڈالتے ہوئے کہا، دیکھو اس کمرے میں وہ سامنے تہ خانہ ہے اور اسی تہ خانے میں مال ہوگا۔ ابھی مولانا نے اپنی بات پوری نہیں کی تھی کہ ان کی ٹارچ بند ہو گئی اور تہ خانے کے دروازے پر ایک عورت آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ عورت الٹے توے کی طرح کالی تھی، اس کی آنکھیں دہکتے انگاروں کی طرح تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک بیلچہ تھا۔ پہلے تو وہ چپ رہی، پھر بولی، تم لوگ اپنی جانوں پر رحم کھاؤ، تم سب خطرے میں ہو۔ میں نے دیکھا جب وہ بول رہی تھی اس کے منہ سے انگارے نکل رہے تھے۔ اس کے بعد ہمیں کمرے کے ہر کونے میں اسی طرح کی عورتیں نظر آئیں جو سیاہ فام تھی اور جن کی آنکھوں سے شعلے برس رہے تھے اور سب کے ہاتھوں میں بیلچے تھے۔ مولانا جنید نے کچھ پڑھنے کا ارادہ کیا، لیکن اس وقت ان کے چہرے سے ایک بڑا چمگادڑ آ کر ٹکرا گیا اور ان کو سنبھلنے میں چند سیکنڈ لگے۔ وہ چمگادڑ سرفراز خان کی کمر پر چپک گیا۔ منٹ کے بعد وہ ہٹ تو گیا، لیکن وہ کمرے میں اڑنے لگا اور بار بار وہ ہم سب پر حملہ کرنے لگا۔ اس سے ہمارے اوسان خطا ہو گئے اور ہم اس سے بچاؤ کرنے میں لگ گئے۔ جو عورت تہ خانے کے دروازے پر کھڑی تھی وہ زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے بولی، تم اس چمگادڑ کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم سے کیسے نمٹو گے؟ یہ وقت بتائے گا، مولانا جنید نے کہا۔ میں نے کئی خطرناک جنات پر قابو پایا ہے۔ ایک جن جو ایک لڑکی کو پریشان کرتا تھا اور خود کو شاہ جنات کی اولاد بتاتا تھا، میں نے جب اس کو بوتل میں بند کیا تو وہ بچوں کی طرح بلک رہا تھا اور مجھ سے معافیہ مانگ رہا تھا۔ میں تم سے ایک بار حجت پوری کرنے کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اگر تم جنات میں سے ہو تو تمہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واسطہ، تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، نہ تمہارے قبیلے کے کسی فرد کو ستاؤں گا، مجھے تو صرف خزانے سے غرض ہے۔ اور وہ سیاہ فام عورت بولی، خزانے تک ہم تجھے اور تیرے ساتھیوں کو نہیں پہنچنے دیں گے۔ مولانا جنید نے اسی وقت اپنی جیب سے خاک نکالی اور اس کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ کر پھونک ماری۔ خاک بکھر گئی لیکن کچھ نہیں ہوا۔ البتہ اسی وقت اس سیاہ فام عورت نے ایک زبردست کہکا لگا کر مولانا جنید کا مذاق اڑایا اور بولی، کر لے تو جو چاہے کر لے، تیرا کوئی عمل ہم کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ابھی ہمارے قبیلے کا سردار آ جائے تو پھر ہم باقاعدہ تجھ سے جنگ شروع کر دیں گے اور تم سب کو اسی قلعے میں دفن کر دیں گے۔ ہم 400 سال سے اس خزانے کی حفاظت کر رہے ہیں، اتنی آسانی سے تو خزانے تک نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا جنید نے کہا، تمہاری قوم دھوکہ دیتی ہے، تم لوگ جھوٹ بولتے ہو اور مکاری سے ہم انسانوں سے بچ جاتے ہو۔ میں نے کتنے ہی جنات کو جھوٹ بولتے دیکھا ہے، اس لیے میں اب کسی جن کا یقین نہیں کرتا۔ جھوٹ تو بول رہا ہے، ہماری قوم میں کوئی جھوٹ نہیں بولتا۔ بکواس مت کرو، مولانا جنید چیخے۔ ابھی چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی پر جن سوار تھا، میں نے جب اس کو حاضر کیا تو اس نے حاضر ہو کر یہ جھوٹ بولا کہ میں جن نہیں ہوں، میں تو جادو ہوں اور مجھے اس لڑکی کی ساس نے بھیجا ہے۔ یہ بات سن کر ان کے گھر میں خونریز جنگ چھڑ گئی اور اس لڑکی کا شوہر اپنی ماں سے بدگمان ہو گیا اور اس نے ماں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ حالانکہ یہ بات سراسر جھوٹ تھی، میں ماہر فن ہونے کی وجہ سے سمجھ گیا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جو عامل اناڑی ہوتے ہیں
وہ اس طرح کی باتیں سن کر یقین کر لیتے ہیں، اس سے گھروں میں فساد برپا ہو جاتا ہے، اور عامل حضرات جن دفع کرنے کے بجائے جادو دفع کرنے کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اور اس طرح غلط علاج کی وجہ سے جنوں کو انسانوں کے جسم میں دیر تک پناہ لینے کا موقع مل جاتا ہے۔ تمہاری قوم مکاری اور عیاری سے دندناتی ہے۔ ابھی مولانا جنید کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ لمبا تڑنگا جن انسانی شکل میں نمودار ہوا اور اپنے کڑوے سے لہجے میں بولا، تو کیا چاہتا ہے؟ تو کس طرح ہم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے؟ میں اس طرح مقابلہ کرنا چاہتا ہوں جس طرح جنگ کے محاذ پر دونوں طرف کے لوگ آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھوکے سے نہیں مارتے۔ جن بولا، ٹھیک ہے، ہم اس حال کمرے کو اپنی طاقت سے 4 گنا کر دیں گے اور درمیان میں ایک لائن کھینچ دیں گے۔ لکیر سے ادھر کا پالا تمہارا اور لکیر سے ادھر کا پالا ہمارا۔ میرا وعدہ ہے۔ جن نے زور دے کر کہا، تم پر کوئی پیچھے سے وار نہیں کرے گا۔ میں ایک بات اور عرض کروں گا، مولانا جنید نے کہا، جنگ کا ایک وقت مقرر ہوگا، اس سے پہلے ایک دوسرے پر کوئی حملہ نہیں کرے گا۔ ہمیں منظور ہے، جن نے کہا۔ مولانا بولے، اور ایک بات یہ بھی تم لوگوں کو ماننی پڑے گی کہ ہم کل 8 لوگ ہیں اور تمہارے پالے پر 8 کے دگنے کل 16 لوگ ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں۔ چلیے بھی منظور ہے، جن بولا۔ اور سن، تمہارے پالے میں 7 مرد اور 1 عورت ہیں اور ہمارے پالے میں 14 مرد اور 2 عورتیں ہوں گی۔ پہلا وار تم کرو گے، اب تم تیاری کر لو۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم تم سب کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتار دیں گے، لیکن دھوکے سے کسی کو نہیں ماریں گے۔ جنات کی یہ بات سن کر میرا کلیجہ منہ کو آنے لگا اور میرے شوہر اور شہباز خان بھی ڈرنے لگے۔ البتہ نسیم اور سرفراز بے خوف سے نظر آ رہے تھے۔ مولانا جنید بالکل مطمئن تھے اور ان کے دونوں ساتھی بھی بے فکر تھے، جیسے انہوں نے بھی اس جنگ کی تیاری کر رکھی ہو۔ مولانا جنید نے اپنے ساتھی ذبیح اللہ سے کہا، لاؤ وہ تھیلا مجھے دو اور تم آیت الکرسی اور حصار قطبی کے ذریعے اپنا حصار کر لو۔ اس کے بعد مولانا جنید نے خود بھی اپنے ساتھیوں کا اور ہم سب کا حصار کر دیا اور ایک لکڑی پر دم کر کے اپنے سامنے لکیر کھینچ دی، اور پھر انہوں نے تھیلی میں سے کچھ نکال کر اپنے کرتے کی جیبوں میں بھر لی۔ ادھر جنات کے پالے میں 7 مرد بالکل فیل نما کالے بھنڈ اور موٹے تازے مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور لمبی تڑنگی 2 عورتیں بھی کھڑی ہو گئی۔ ان سب کے رنگ بالکل سیاہ کالے تھے، اور ان میں سے ایک عورت بالکل گنجی تھی اور اس کے سر پر سینگ بھی تھے۔ دوسری عورت کے بال بہت لمبے اور گھنے تھے، لیکن رنگ حد سے زیادہ کالا تھا اور دانت بالکل پیلے تھے۔ آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح دہک رہی تھی۔ مردوں کے جسم پر صرف جانگیا تھا، البتہ جو ان کا سردار تھا اس نے کپڑے پہن رکھے تھے۔ جنات کا سردار بولا، سنو، خزانہ اسی کمرے میں ہے۔ اس نے تہ خانے کی طرف اشارہ کیا، لیکن تم اس تک نہیں پہنچ سکتے، اور اگر تم نے اس عورت کی بھیٹ دیے بغیر، اس نے میری طرف اشارہ کیا، خزانہ نکالنے کی غلطی کی تو تم بہت پچھتاؤ گے، اور اگر ہم جنگ جیت گئے، مولانا جنید نے کہا، تم ہرگز نہیں جیت سکتے، تم سب ایک ایک کر کے مارے جاؤ گے اور ہم تمہاری لاشوں کو اس قلعے کے اندھے کنویں میں ڈال دیں گے۔ اب تم وار کرو۔ مولانا جنید نے ایک گیند نکالی، اس پر کچھ پڑھا، پھر اس گیند کو انہوں نے ان کی طرف اچھال دیا۔ وہ گیند گنجی عورت کے لگی، وہ بلبلا اٹھی۔ اس کے بعد جنات کے سردار نے ایک جن کو کچھ کرنے کا اشارہ کیا تو اس نے آگ کا ایک شعلہ اپنے منہ سے نکال کر مولانا جنید کی طرف پھینکا، لیکن حصار ہونے کی وجہ سے وہ شعلہ لکیر کے اس پار ہی رہا۔ اس کے بعد مولانا جنید نے پھر ایک گیند نکال کر اس پر کچھ پڑھا اور انہوں نے نشانہ باندھ کر جنات کے سردار کو مارا، اور نشانہ بالکل صحیح رہا۔ وہ گیند لوہے کی طرح سخت ہو کر سردار کے سر سے ٹکرائی اور اس کی چیخ نکل گئی، لیکن اس کے بعد وہ آپے سے باہر ہو گئے اور اس نے الٹی سیدھی حرکتیں شروع کر دی۔ اس نے چھت کی طرف اشارہ کر کے کہا، ہماری مدد کرو، اور اسی وقت وہاں سے چھپکلیوں کی بارش شروع ہو گئی۔ چونکہ مولانا نے حصار صرف زمین کا کیا تھا، اس لیے چھت پر سے چھپکلیاں ہمارے پالے میں گرنے لگی اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہمارا کھڑا رہنا مشکل ہو گیا۔ اسی وقت گھبرا کر شہباز خان حصار کے اس طرف چلے گئے اور ایک دم کسی جن نے ان کے آگ کا سریا پھینک کر مارا، جس سے وہ تھوڑی دیر تڑپے، پھر کمرے سے بھاگ گئے۔ لیکن وہ بھاگ کر کہاں جائے؟
اس وقت اس کمرے کو چاروں طرف سے جنات کی فوج نے گھیر رکھا تھا اور کمرے کے باہر سانپوں کی شکل میں ہزاروں جنات ٹہل رہے تھے۔ شہباز خان کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے اندر بھی آنا چاہا لیکن وہ نہ آ سکے۔ پھر مولانا جنید نے فرمایا، آپ کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ، حصار سے باہر جا کر تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، خبردار، اب کوئی بھی شخص حصار سے باہر جانے کی غلطی نہ کرے۔ جنات کی طرف سے مختلف حملے ہوتے رہے لیکن حصار کی وجہ سے ان کا کوئی بھی ہتھیار ہم تک پہنچ نہیں سکا۔ مولانا جنید نے اپنی جیب سے مٹی نکال کر اس پر کچھ پڑھا، پھر وہ مٹی انہوں نے زمین پر بکھری ہوئی چھپکلیوں پر پھینک دی۔ اسی وقت تمام چھپکلیاں غائب ہو گئیں، لیکن فوراً ہی عجیب سی چیزیں چھت سے گرنے لگیں اور ہم سب کو چمٹنے لگی۔ چونکہ چھت کا حصار نہیں تھا اس لیے جنات حملہ چھت کی طرف سے کر رہے تھے۔ مولانا جنید نے انہیں بھی ختم کر دیا تھا تو چھت سے مینڈک برسنے لگے۔ اس کو دیکھ کر گھن بھی آتا تھا اور ڈر بھی لگتا تھا۔ اسی وقت مولانا جنید نے پانی کی بوتل نکالی، اس پر کوئی حصار کا عمل پڑھا اور اس پانی کو چھت پر چھڑک دیا۔ اس کے بعد جنات چھت کی طرف سے حملہ کرنے پر قادر نہ ہو سکے۔ ابھی مولانا جنید نے خود کو پوری طرح سنبھالا بھی نہیں تھا کہ ایک دیو ہیکل قسم کا جن، جس کی داڑھی اس کے گھٹنوں تک لٹک رہی تھی اور جس کا رنگ بھورا تھا لیکن اس کی آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی تھی اور اس کی زبان منہ سے باہر لٹکی ہوئی تھی، وہ سانپ کی پھونکار بھر رہا تھا۔ مولانا جنید نے کہا، یہ دھوکہ ہے، تمہارا وعدہ تھا کہ تمہاری طرف صرف 7 لوگ اور 2 عورتیں ہوں گی، یہ 8واں آدمی تم نے کیوں بلایا؟ یہ 8واں جن ہمارا عامل ہے، یہ قاہرہ سے بلایا گیا ہے، یہ تمہارے حصار کو ختم کر دے گا، اس کے بعد ہم تمہیں اپنا نوالا بنا لیں گے۔ یہ کہہ کر سردار نے اس عامل جن کو اشارہ کیا اور کہا کہ حملہ کرو۔ عامل جن نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد ہم سب پر آگ برسنے لگی۔ ہم سمجھ گئے کہ ہمارا حصار ٹوٹ چکا ہے۔ مولانا جنید چیخے، ساتھیو، اللہ کے بھروسے پر ان جنات پر ٹوٹ پڑو۔ ادھر سے انہوں نے بیلچے اٹھائے اور اس کے بعد گھمسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ میں کونے میں سہمی ہوئی کھڑی رہی اور میری آنکھوں کے سامنے جنگ کا بھیانک منظر تھا۔ مولانا جنید کچھ پڑھ کر جب وار کرتے تھے تو جنات کے کراہنے کی آواز آتی تھی۔ سرفراز خان بھی پڑھ پڑھ کر ڈنڈا چلا رہا تھا۔ مولانا ذبیح اللہ بھی جیب میں سے کچھ نکال کر فضا میں اچھال رہے تھے۔ جنگ دونوں طرف سے جاری تھی۔ ایک دم جن عامل نے مولانا جنید کی گردن پکڑ لی اور مولانا جنید بے بس سے ہو گئے۔ میں لرز گئی اور مجھے یہ گمان ہوا کہ اب مولانا جنید اس کے پنجے سے نہیں نکل سکیں گے، لیکن وہ بھی بہت بڑے عامل تھے۔ نہ جانے انہوں نے کیا عمل پڑھا کہ وہ جن عامل بلبلا کر ایسے گرا جیسے کوئی پہاڑ لڑک کر گر گیا ہو۔ مولانا اس پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور مولانا نے اس کی آنکھوں میں اپنی انگلیاں داخل کر دیں۔ اس کے بعد کمرے میں پاخانے کی بارش ہونے لگی اور اس حملے سے ہم بالکل بے بس ہو کر رہ گئے۔ پاخانے میں اس قدر بدبو تھی کہ بس اللہ کی پناہ، لیکن ہمیں یہ بھی محسوس ہوا کہ دوسرے محاذ کے سب لوگ غالب ہو گئے تھے۔ مولانا جنید بولے، ساتھیو، یہ جنات کی آخری حرکت تھی، ڈرو نہیں، میں ایک عمل پڑھ رہا ہوں، میرا عمل پورا ہوتے ہی پاخانہ خود بخود غائب ہو جائے گا اور جنات قرآن حکیم کی آیات اور اصحاب کہف کے عمل کے سامنے جنگ ہار چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم خزانے تک پہنچیں گے اور تھوڑی دیر کے بعد پاخانہ خود بخود ختم ہو گیا۔ اب جنات فرار ہو چکے تھے، کمرے کے باہر بھی سانپ وغیرہ موجود نہیں تھے۔ میرے شوہر نے کمرے سے باہر جھانک کر دیکھا، اسی وقت ان کی چیخ نکل گئی۔ مولانا جنید نے پوچھا، کیا ہوا؟ تم نے کیا دیکھا؟ میرے شوہر کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ انہوں نے ہمت کر کے ٹوٹے پھوٹے انداز میں بولا، باہر دیکھو شہباز۔ آگے وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکے۔ ایک دم سب کمرے سے باہر نکلے تو ہم نے دیکھا شہباز خان زمین پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کا گلا گھونٹ کر انہیں مار دیا گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے گلے میں کوئی سانپ لپٹ گیا تھا اور اسی نے ان کا گلا گھونٹ دیا۔ شہباز خان کا چہرہ بالکل نیلا ہو رہا تھا، آنکھیں باہر کو نکل گئی تھی اور وہ بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ ہم نے ان کی لاش کو ایک طرف لٹا کر ان پر میں نے اپنا دوپٹہ ڈال دیا اور مولانا جنید نے کہا، آؤ اب تہ خانے میں چلتے ہیں، وہی ہماری آخری منزل ہے۔ یقین کریں اس وقت میری روح تک کانپ رہی تھی۔
शहबाज खान की लाश देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। हिम्मत पस्त हो गई थी, लेकिन नसीम की ख्वाहिश पूरी करने की गर्ज से सब ने मौलाना जुनैद का कहना मान लिया और मैं भी तहखाने में उतरने लगी। तहखाने में खूब अंधेरा था। टार्च जलाई तो हमने देखा कि वहाँ मोटे मोटे चूहे कूद रहे थे। ये चूहे हज़ारों की तादाद में थे और ये एक दूसरे पर सवार हो रहे थे। मौलाना जुनैद ने मिट्टी पर पड़कर मिट्टी उनकी तरफ फेंकी तो आहिस्ता आहिस्ता ये गायब होने शुरू हो गए। चंद मिनट के बाद तहखाना चूहों से पूरी तरह खाली हो गया था। मौलाना जुनैद ने मौलाना ज़बीउल्लाह से कहा कि मैं मुराक़बे में बैठकर अपनी आंखें बंद करके एक अमल पढ़ूंगा, तुम लोग ये देखना कि ज़मीन कहाँ से काँप रही है। वो 10 मिनट तक मुराक़बे में अमल पढ़ते रहे और हम सब आंखें फाड़ फाड़ कर हर तरफ देखते रहे। चंद मिनट के बाद मैंने ये महसूस किया कि दीवार के करीब की ज़मीन हिल रही थी। इस तरह हिल रही थी जिस तरह ज़लज़ला आने पर इमारतें हिलती हैं। मैंने अपने शौहर से कहा, देखो ज़मीन वहाँ से हिल रही है। मेरे शौहर ने, फिर सब ने मेरी तायीद की। इसके बाद हम सब ने मौलाना जुनैद से कहा कि आप आंखें खोलें और देखें ज़मीन उस तरफ से काँप रही है। मौलाना ने आंखें खोली और उन्होंने ख़ुद भी महसूस किया कि ज़मीन किस जगह से हिल रही थी। उन्होंने कहा कि ख़जाने की निशानदेही हो चुकी है, अब हम अल्लाह का नाम लेकर ज़मीन खोदेंगे। लेकिन जैसे ही मौलाना जुनैद ने पहला फावड़ा मारा, एक भयानक सी आवाज़ कमरे में गूंजी। कोई कह रहा था, ये जलील हरकत मत करो, हम इस ख़जाने के अमीन हैं। मौलाना जुनैद नहीं माने और उन्होंने जल्दी जल्दी खुद ही फावड़े चलाने शुरू किए। जब वो थक गए तो उन्होंने मौलाना ज़बीउल्लाह से कहा, अब तुम कोशिश करो। फिर उसके बाद मौलाना ज़बीउल्लाह ने ज़मीन खोदनी शुरू की। तकरीबन 1 घंटे की मेहनत के बाद एक देग नज़र आई, लेकिन उस पर ढक्कन लगा हुआ था। मौलाना जुनैद ने कहा, अब इसके बराबर वाली ज़मीन खोदो। फिर उन्होंने उसको खोदा। वहाँ भी एक देग दिखाई दी, लेकिन उस पर भी ढक्कन ढका हुआ था। इस तरह कुल 11 देगें नज़र आई। जब 11वीं देग नज़र आई तो फिर एक भयानक सी आवाज़ आई, कंजरों तुमने हमारा पर्दाफाश कर दिया, लेकिन जलीलों तुम्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। मौलाना जुनैद ने कुछ अमल पढ़ने के बाद देगों से ढक्कन हटाने शुरू किए। उसके बाद वो चीख रहे थे और बोले, भाइयों सारी मेहनत बेकार हो गई। उनकी आवाज़ सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। आखिर वही हुआ। नसीम बोले, जिन्नात ने जाते जाते इन अशरफियों को जो खरबों रुपयों की थी ख़राब कर दिया। ये सब कोयला बन गई और हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। हमने एक इंसान की जान भी गंवाई। शहबाज खान की लाश लेकर हम खाली हाथ उस पुराने किले से बाहर आए और हमने कान पकड़ लिए कि कभी भी ख़जाने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे।